بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم 12 بعض علماء نے اس وقت کچھ صدقہ کرنا بھی آداب میں لکھا ہے، یعنی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کچھ صدقہ کر دے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسنون یہ ہے کہ کچھ صدقہ کرے، چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا اہل مدینہ سب پر صرف کرنا اولا اور بہتر ہے، یعنی ان لوگوں پر جو خاص مدینے کے باشندے ہیں، البتہ اگر غیر مدنی زیادہ محتاج ہوں تو وہ مقدم ہیں۔ بندے کے خیال میں اس وقت کی خصوصیت غالباً اس آیت شریفہ کی وجہ سے ہے جو سورہ مجادلہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کیا کرو تو اس سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے ثواب حاصل ہونے کے لیے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر تم میں صدقہ دینے کی قدرت نہ ہو تو اللہ جل شانہ غفور رحیم ہے۔ یہ حکم ابتداءً واجب تھا، اس کے بعد کی آیت سے منسوخ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صدقہ والی آیت پر سب سے پہلے میں نے عمل کیا۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو میرے پاس ایک دینار اشرفی تھا، اس کو میں نے بنا کر درہم بنا لیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا تو ایک درہم پہلے صدقہ کر دیتا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ 13 جب شہر میں داخل ہو تو اس وقت کی خصوصی دعائیں پڑھتا ہوا نہایت خشوع و خضوع سے داخل ہو، اب تک کہ عدم حاضری کا قلق ہو، دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہونے کا رنج ہو، آخرت میں زیارت نصیب ہونے کی آرزو اور تمنا ہو، اور اس کا خوف ہو کہ نامعلوم مقدر ہے یا نہیں، اور جیسا کہ کسی بڑے سے بڑے دربار میں حاضری کے وقت رعب و جلال کا اثر ہوتا ہے، وہی منظر یہاں ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قدر اور منزلت ملحوظ ہو، درود شریف لگاتار زبان پر جاری ہو۔ 14 جب قبہ خضراء پر نظر پڑے تو عظمت و ہیبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان کا استحضار کرے اور یہ سوچے کہ اس پاک قبے میں وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ساری مخلوقات سے افضل، انبیاء علیہ السلام کی سردار ہے، فرشتوں سے افضل ہے، قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے، جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ملا ہوا ہے وہ کعبے سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے، حتیٰ کہ آسمان و زمین کی ہر جگہ سے افضل ہے۔ 15 شہر میں داخل ہونے کے بعد سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو، اگر مستورات کی یا سامان وغیرہ کی مجبوری ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ سب علماء نے لکھا ہے کہ شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا افضل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بھی احادیث میں یہی آیا ہے کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے۔ 16 عورتوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ اگر شہر میں دن کو داخل ہونے کی نوبت آوے تو وہ رات تک انتظار کریں اور رات کے وقت مسجد میں حاضر ہوں، اس لیے کہ ان کے لیے ہر وہ چیز مقدم ہے جو پردے میں معین ہو۔ 17 مسجد میں داخلے کے وقت اس جگہ کے آداب کی رعایت رکھے کہ دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھے، پھر بایاں پاؤں رکھے، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھے اور اعتکاف کی نیت کرے۔ اگر ہر مسجد میں ہمیشہ داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیا کرے تو مفت کا ثواب ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ جب کسی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ 18 بہتر ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باب جبریل علیہ السلام سے داخل ہو، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس دروازے سے داخل ہونے کا تھا، جس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجرے اسی جانب زیادہ تھے۔ شرح مناسک نووی۔ لیکن اس دروازے سے داخل ہونا ضروری نہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔
19 مسجد میں داخل ہونے کے بعد خشوع و خضوع، عجز و انکساری میں بہت اہتمام کریں۔ وہاں کی زیب و زینت، فرش فروش، جھاڑ، فانوس، قالین اور قمقموں میں نہ لگ جائے، نہ ان چیزوں کی طرف التفات کرے۔ نہایت ادب اور وقار سے نیچی نظر کیے ہوئے نہایت ہی ادب اور احترام سے جائے۔ بے ادبی اور لا ابالی پن کی کوئی حرکت نہ کرے۔ بڑے اونچے دربار میں پہنچ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کی کوئی حرکت حرمان و خسران کا سبب بن جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔